اللہ اللہ۔ یہ سورت واقعہ ہے۔ اس سورت کا نام پہلی آیت میں آ رہا ہے واقعہ، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت واقعہ ہے۔ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں خاص طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ۔ واقع ہونے والی چیز سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے کئی نام ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت کو الساعہ بھی کہتے ہیں، القاریہ بھی کہتے ہیں، الحاقہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک نام واقعہ بھی ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو فرمایا اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ بالقطع والیقین، قیامت کا واقع ہونا ہر صورت میں ہوگا، وہ یقینی ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ قیامت پست کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی، مجرموں کو پست کر دے گی۔ کہ مجرم لوگ اس دن جب اٹھیں گے شرمندگی سے، اپنی نظروں کو پست کیے ہوئے جھکائے ہوئے ہوں گے، نظر اٹھا نہیں سکیں گے، اور جو مومن ہوں گے رافعہ، ان کو بلند کرنے والی، ان کی گردنیں بلند ہوں گی، وہ خوشی خوشی پھر رہے ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا، وہ بست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا۔ فکانت ہوا منبسا، بس ہو جائیں گے وہ پہاڑ غبار اڑائی ہوئی۔ زلزلہ آئے گا، اس زلزلے میں زمین ہلا دی جائے، اس کے بعد پہاڑ، آج اتنے بڑے بڑے دنیا میں پہاڑ لگے ہوئے ہیں، تو یہ پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسے جیسے غبار اڑتی ہے ایسے ہو جائیں گے۔ زمین بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، اتنی صاف شفاف زمین ہو جائے گی قیامت جب قائم ہونے کہ مشرق سے اگر ایک انڈا زمین پر رکھا جائے گا اور لڑکتا ہوا سیدھا مغرب پہنچ جائے گا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سب پہاڑ درخت ختم، چٹیل میدان بن جائے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور ہو جو گئے تم 3 قسم کے لوگ۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں طرف والے۔ کیا ہیں دائیں طرف والے؟ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوگی قیامت میں جن کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے، دائیں طرف والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جنتی ہے۔ وہ خوش و خرم ہو کر کہیں گے ہاں مقرو کتابیا، یہ لو میری یہ اعمال نامہ سب پڑھ لو، یہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، میں تو بڑا خوش ہوں، میرے تو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے کیا ہیں؟ بائیں طرف والے، بائیں طرف والے وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ بائیں ہاتھ میں ملنا چکے یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جہنمی ہے، تو وہ انتہائی پریشان ہو کر کہے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتا، یہ مجھے کیوں بائیں ہاتھ میں مل گیا اور میں اب جہنمی ہوں، تو بہت پریشان ہو۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، یعنی نیکیوں میں جو سبقت کرنے والے ہیں یہ آخرت میں بھی سبقت لے جائیں گے جنت میں جانے کے لحاظ سے، چونکہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے پہلے ان کا ہی ذکر کیا۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ لوگ بہت ہی مقرب لوگ ہوں گے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، بڑی بڑی ان کو
جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی. لیکن یہ سبقت کرنے والے نیکیوں میں فرمایا سنت من الاولین وقلیل من الاخرین، ایک بہت بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے. پہلے لوگوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی، یعنی اس امت کے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، ان کو کہا جا رہا ہے کہ سبقت کرنے والے نیکیوں میں جو وہ لوگ تھے ان کی تعداد اور جماعت بہت بڑی ہے، پہلے لوگوں میں سے لی جائے گی اور پچھلوں میں بہت تھوڑے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے میں بہت آگے تھے. ان کو فکر یہی ہوتی تھی کہ ہماری زندگی کے لمحات نیکیوں میں گزرے، ہم اپنے ہر دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، ہماری رات نیکیوں میں گزرے. حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کر کے اشراق پڑھ کے وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے اور ہاتھ میں 2 تھیلے پکڑ لیتے. ایک تھیلا سونے کے جو ہے وہ دیناروں کا ہوتا، دوسرا تھیلا چاندی کے درہموں کا ہوتا، اور وہ لے کر گلیوں میں پھرنے لگ جاتے. کوئی ان کو غریب محتاج ضرورت مند نظر آتا، اس کو کہتے کہ بھائی یہ زکات کے پیسے ہیں تو تم لے لو. تو وہ آگے سے کہتا میری یہ جو پھٹے ہوئے کپڑے یا پرانے کپڑوں سے یہ مت سمجھنا کہ میں غریب ہوں اور میں زکات کا مستحق ہوں، میں تو خود زکات دینے والا ہوں. یہ حالات تھے اور اس فکر میں وہ پھرتے رہتے اور جہاں کہیں بھی ان کو جانا پڑتا جا کر وہ زکات کا پیسہ بھی دیتے اور اتنی فکر اور جدوجہد کر. اس کے علاوہ نیک اعمال میں ہر نیک عمل میں آگے بڑھتے. تو فرمایا یہ لوگ مقرب ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد جنت میں جانے والوں میں پہلے لوگوں میں سے ہوگی، تھوڑے سے لوگ بعد میں ہوں. علی سرر موضونہ، اور فرمایا وہ ایسی کرسیوں اور چارپائیوں پر ہوں گے جو سونے کی تاروں کی بنی ہوئی ہوں گی. جیسے پہلے چارپائیاں جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی اور ان کے کوئی لینن کا بان اور کوئی سوتی بان ان کے بناتے تھے، لیکن جنت میں ان کو جو کرسیاں یا چارپائیاں ملیں گی وہ سونے کی تاروں کی بنی ہوئی ہوں گی. متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگا کر بیٹھنے والے ہوں اس کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یعنی کوئی کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھے گا. اتنی وسیع والی جگہ ہوگی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علی بلدان مخلدون، گھومیں گے پھریں گے ان پر بچے جو ہمیشہ رکھے ہوئے ہوں گے. خدمت گزار کے طور پر جنت میں کچھ لڑکے ان جنتیوں کی خدمت پر معمور ہوں گے. یہ کون سے بچے ہوں گے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ جنت کی ہی مخلوق ہے جو ان کی خدمت کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کے جو چھوٹے بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں یہ بطور خدمت کے جنتیوں کی خدمت پر معمول کیے جائیں گے. اور یہ بچے پھریں گے باکواب و اباریق، پیالے لے کر اور جگ لے کر. اکواب اس برتن کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پکڑنے کی مٹھ نہ ہو، جیسے پیالہ ہوتا ہے یا گلاس ہوتا ہے اس کو، اور اباریق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے جیسے جگ وغیرہ. تو ان کے ہاتھ میں پیالے اور جگ ہوں گے، وکأس من معین، اور پیالے ہوں گے خالص شراب کے کہ وہ جنتی خالص شراب پینے کو لوگوں کو پیش کریں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ہی وہ لوگ جنتی اس کو پی کر سر درد میں مبتلا ہوں گے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ بدحواس ہوں گے. جنت کی شراب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ نہ تو اس کی وجہ سے کوئی سر درد یا کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی بدحواس ہوں گے. جیسا کہ دنیا کی شرابوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان میں لوگ بدحواس بھی ہو جاتے ہیں اور کئی تکالیف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی. اس میں سکون اور سرور اور لذت اور راحت ہوگی. یہ مشروبات ہوں گے، ان کی خدمتیں ہوں گی. یہ پہلا گروہ ہے، ابھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، آگے بھی انہی کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، لیکن ان کو لفظ دیکھیں جو سے استعمال اللہ تعالیٰ نے، سابقون السابقون، سبقت کرنے والے، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی نیکی مجھ سے رہ نہ جائے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو. یہ جذبہ
جو ہے پیدا ہو. تو فرمایا ان کی یہ خاص بات ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لفظ سے ذکر کیا کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے.